ہیں، جزاک اللہ۔ تو فرمایا کہ ایسی جگہ نہ کھڑا ہو جہاں سے اس کا سایہ اس کے شیخ پر پڑے، یا شیخ کا سایہ اگر زمین پر پڑ رہا ہے تو اس کے قدم اس کے اوپر پڑیں۔ یہ امام ربانی آداب سکھا رہے ہیں، اور اس کی وجہ اس فقیر آپ کو لاسٹ میں بتائے گا، یہ یاد دلائیے گا۔ نمبر 4، مرید کے لیے ضروری ہے کہ پیر کی جائے نماز پر بھی پاؤں نہ رکھے، جائے نماز پر ہی پاؤں نہ رکھے۔ ایک صاحب تھے تو کسی جھوٹے کیس میں انہیں پھنسا لیا گیا، مرید تھے اپنے شیخ کے، کسی شیخ کے پھنسا لیا گیا، اور وہ کیا نام ہے اس کا، بڑی سخت سزائیں ان کو دی جانے لگیں۔ تو انہیں اب وہ سوچ رہے کہ میں نے غلطی کی ہی نہیں ہے، میں نے جرم بھی نہیں کیا، تو پھر ہی میرے ساتھ ہو کیوں رہا ہے۔ اب جیل میں بیٹھے کہہ رہے میں تصور میں کہ مجھ سے کہیں نہ کہیں کچھ اور معاملہ ہوا ہے، تو بیٹھے بیٹھے یاد آ گیا، اور کچھ نہیں ہوا۔ گزشتہ دنوں شیخ کے پاس گیا تھا تو شیخ کے مصلے پر میرا پاؤں پڑ گیا تھا، ہو نہ ہو یہ اسی کا وبال ہے۔ اب دیکھو غور و فکر کرنے والے کیسے غور و فکر کرتے ہیں کہ ہو نہ ہو یہ اسی کا وبال ہے۔ بس جیسے کہتے ہیں کہ جیسے ہی مجھے یاد آیا تو میں نے ویسے ہی پاک پروردگار عالم کی بارگاہ میں توبہ کرنا شروع کیا، رب العالمین میں اپنی اس غلطی اس کو، حالانکہ جان بوجھ کے نہیں کیا تھا، جان بوجھ کے نہیں، میں اپنی اس غلطی، اس کوتاہی سے، اس گناہ سے میں توبہ کرتا ہوں، یا اللہ مجھے معاف فرما۔ کیونکہ یہ معاملہ جو ہوتا ہے اللہ کا جو اپنے مقربین کے ساتھ ہوتا ہے، یہ کچھ نہیں کہتے، وہ بڑا غیرت مند ہے پھر اس معاملے میں، وہ بڑا غیرت مند ہے اس معاملے میں کہ وہی پھر آداب سکھاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں جب میں نے توبہ کری وہاں بیٹھے بیٹھے، تو وہ جو ابھی سزائیں باقی تھیں، اگلے دن میری رہائی کا پروانہ آ گیا، آپ باہر آ جائیں، آپ کی باقی سزا معاف کر دی گئی۔ تو یہ اس قسم کے معاملات ہیں۔ نمبر 5 فرمایا کہ اپنے شیخ کے وضو خانے میں بغیر اجازت وضو نہ کرے۔ نمبر 6 مرید اپنے شیخ کے خاص برتنوں کو اپنے استعمال میں نہ لائے، جو ان کے خاص، اس کے خاص استعمال کرنے والے برتن ہیں۔ نمبر 7 اپنے شیخ کی اجازت کے بغیر مرید اس کے سامنے پانی بھی نہ پیو، نہ کھانا کھائے۔ نمبر 8 مرید شیخ کی موجودگی میں کسی سے بات نہ کرے اور نہ ہی کسی کی طرف متوجہ، وہی پہلی والی بات۔ نمبر 9 مرید شیخ کی عدم موجودگی میں، ان کی غیر موجودگی میں اس طرف پاؤں نہ کرے اور نہ اس طرف تھوکے جس طرف شیخ کا مقام ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے شیخ کی غیر موجودگی میں اپنے شیخ کی جہاں ان کی جائے رہائش ہے اس طرف پاؤں نہ کرے اور اس طرف منہ کر کے تھوکے بھی نہیں، یہ بھی خلاف ادب ہے۔ نمبر 10 اور جو کچھ پیر سے صادر ہو اسے درست جانے، اگرچہ بظاہر اسے اپنی عقل کی باعث درست نظر نہ آئے، کیونکہ فرمایا کہ شیخ جو کچھ کرتا ہے الہام اور اذن الہی سے کرتا ہے، لہٰذا ایسی صورت میں اعتراض کی گنجائش باقی نہیں رہتی، اور اگر اس کی بعض الہامی صورتوں میں خطا بھی ہو جائے تو مرید یہ جانے کہ خطائے الہامی خطائے اجتہادی کی طرح ہے کہ اس میں ملامت یا اعتراض جائز نہیں، جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے قرآن میں بیان کردہ واقعے سے آداب ظاہر ہوئے ہیں۔ نیز یہ کہ اس مرید کو اپنے شیخ سے محبت ہو چکی ہے، اس لیے محبوب سے جو کچھ صادر ہو محب کو اچھا ہی نظر آتا ہے، اصول محبت ہے، لہٰذا فرمایا پھر اعتراض کی گنجائش نہیں ہے۔ نمبر 11 مرید کلی و جزوی امور میں اپنے پیر کی اقتدا کرے، کیا کھانے میں، کیا پینے میں، کیا سونے میں، یعنی ہر کام میں نماز کو اپنے پیر کی طرح ادا کرنا چاہیے اور فقہ کے مسائل کو اس کے عمل سے اخذ کرنا چاہیے۔ نمبر 12 پیر کی حرکات اور سکنات میں اعتراض کو قطعاً گنجائش نہ دے، چاہے رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اعتراض کا نتیجہ محرومی کے سوا کچھ نہیں، اور تمام مخلوق میں زیادہ بے سعادت وہ شخص ہے جو اس گروہ اولیاء میں عیب نکالے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بلائے عظیم سے محفوظ رکھے۔ نمبر 13 مرید اپنے شیخ سے خوارق و کرامات کا مطالبہ نہ کرے، اگرچہ یہ طلب دل میں وسوسے اور خطرے کی شکل میں۔ فرمایا کیا تم نے کبھی سنا ہے کہ کسی مومن نے یعنی کسی صحابی نے اپنے نبی سے معجزہ طلب کیا ہو؟ پڑھا ہے کبھی
کسی صحابی نے اسلام لانے سے پہلے تو معاوضہ طلب کیا ہے، صحابی بننے سے پہلے حالت جب کفر میں تھے اس وقت معاوضہ طلب کیے، لیکن جب ایمان لے آئے نا پھر جانیں تو دے دیں مگر معاوضہ طلب نہیں ہے سرکار آج کچھ اور کر کے دکھا دیں، سرکار آج پھر کوئی اور معاوضہ کر کے نہیں، پھر کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے اب تو سرکار کا وجود ہی سب سے بڑا معاوضہ ہے، ایمان لانے کے بعد بھی سمجھ گئے اب یہ تو وہ ان کے لیے تھے وہ جو نہیں مانتے، معاوضات ان کے لیے جو نہیں ماننے والے، ہم تو اب ماننے والے، ہم تو ایمان لے آئے تو ہمارے لیے تو آقا علیہ السلام کا پورا وجود ہی، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ حضور علیہ السلام کا وجود مقدس آپ کا وجود مقدس معجزہ ہے۔ معاوضے طلب کرنے والے کفار اور منکر لوگ تھے۔ نمبر 14، اگر مرید کے دل میں کسی قسم کا شبہ آ جائے تو بلا توقف پیر کی خدمت میں عرض کرے، اگر حل نہ ہو تو اپنی کوتاہی تصور کرے، اپنے شیخ پر عیب نہ لگائے۔ کوئی دل میں وسوسے گزرے ہیں کسی، امام ربانی بڑی تاکید کی اس کے اوپر کہ اپنے معاملات کو اپنے شیخ سے مت چھپاؤ، اپنے معاملات کو اپنے شیخ سے مت چھپاؤ، جو بات آپ کے دل میں کھٹک رہی ہے چاہے اس کا تعلق شیخ کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، وہاں آپ وہ بات کرو گے تو اس کا عقدہ کھلے گا، اور نہیں تو پھر شیطان لے کے چلے گا۔ جو بات کھٹکا پیدا کر رہی ہے نا اس کا بیان کر دینا، مشاورت کر لینا، وہ بہتر ہو جائے گا۔ جیسے کہ حضرت باعث بستامی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے ایک مرید نے آپ سے عرض کی کہ حضور میں نے ایک خواب دیکھا ہے مگر بڑا عجیب و غریب خواب ہے، مجھے کہتے ہوئے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے کہ آپ سے وہ بات عرض کروں۔ تو آپ نے امر کیا کہ بھائی تم بتاؤ کیا بات ہے۔ وہ تھوڑا سا اس نے جھجکتے حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت میں نے آپ کو دیکھا ہے، میں نے خواب میں آپ کو دیکھا ہے کہ معاذ اللہ آپ کا جو چہرہ ہے، چہرہ مبارک ہے، اس کی شکل جو ہے وہ خنزیر سے مشابہ ہے۔ اپنے شیخ کو دیکھ رہا ہے خنزیر سے مشابہ اور باقی جسم انسانوں والا ہے۔ یہ دیکھ کے میں تو سوچ میں پڑ گیا ہوں۔ اب سوچ کیا تھا، پھر شیطان نے اپنا کام کرنا شروع کیا، دیکھو اللہ نے تمہیں دکھا دیا تمہارے شیخ کا کیا حال ہے۔ اس کی اصل یہ، اب شیطان یہ واسطہ پیدا کر رہا تھا کہ تمہارے شیخ کی اصل تو یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا کہ حضرت میں نے یہ دیکھا ہے اور میں بڑا پریشان ہوں۔ تو فرمایا تو نے سچ دیکھا، تو نے جو دیکھا ہے صحیح دیکھا ہے۔ اب یہ جب اس نے سنا تو اس کے تو پھر اور آسان خطا ہو گیا کہ یا اللہ، حضرت بھی فرما رہے کہ میں نے جو دیکھا صحیح دیکھا ہے، کہ شیخ کی شکل کو خنزیر کی شکل میں دیکھا ہے، تو حضرت فرمایا صحیح ہے۔ فرمایا سنو، تم نے جو خواب دیکھا ہے نا کہ ہمارے چہرے کو خنزیر کی شکل میں تم نے دیکھا ہے، تو در حقیقت ہوئے کیا کہ شیخ جو ہوتا ہے وہ مریدین کا آئینہ ہوتا ہے۔ فرمایا شیخ مرید کا آئینہ ہوتا ہے، جس سے وہ سیکھتا ہے نا، کہ ہم اپنے آپ کو بالا بنوانے کے شیشے میں کھڑے ہوتے ہیں نا، تو شیشہ ہمیں سچ بتا رہا ہوتا ہے، شیشہ ہمیں جھوٹ نہیں بولتا۔ شیخ جو تزکیہ نفس کرنے والا ہوتا ہے وہ یہی کانٹ چھانٹ کرتا ہے نا، بھلے برا لگے لیکن وہ کہے گا بھائی چھوڑو یہ کام، وہ شیشے کی طرح آپ کو، وہ آپ کا شیشہ آئینہ ہے۔ تو فرمایا بیٹا تو نے میرے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا ہے، تو نے درست دیکھا ہے، اور اپنے آپ کو بھی کیا دیکھا، اپنے آپ سے کیا مراد کہ یہ تیرا چہرہ نہیں، یہ خنزیر والا نہیں، وہ جو نفس تیرے اندر موجود ہے نا، اندر سے وہ جو بغاوت کر رہا ہے، وہ جو تیرے لیے گھومتا ہے، وہ جو سرکشی کرتا ہے، یہ قدرت نے تجھے دکھایا ہے کہ اپنے نفس کی طرف متوجہ ہو۔ تو نے جو دیکھا صحیح دیکھا، تو نے ہمارے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا ہے۔ تو فرمایا کہ بلا توقف اپنے پیر کی خدمت میں جو دیکھے عرض کر دے، اگر حل نہ ہو تو اپنی کوتاہی تصور کرے، یعنی اگر بالفرض فی الوقت اگر شیخ خاموشی اختیار کرے تو یہ اصرار نہ کرے، پیچھے لگ جائے کہ بتائیں اس کی تعبیر کیا ہے، بتائیں اس کی تعبیر کیا ہے، بتائیں اس کی تعبیر کیا ہے، پیچھے نہ لگ جائے، کہ بعض اوقات خاموش ہے نا اس کے لیے، اس سامنے والے کے لیے عافیت ہوتی ہے، بعض اوقات شیخ کا خاموش ہے نا اس کے لیے عافیت ہوتی ہے، اور اس خاموشی پر وہ شیخ کو عیب نہ لگائے کہ پتہ نہیں شاید ان کو پتہ ہی نہیں تھا اس لیے مجھے نہیں بتایا۔
نمبر 15، جو بھی خواب یا واقعہ مرید پر ظاہر ہو اسے پیر سے پوشیدہ نہ رکھے اور واقعات کی تعبیر اس سے طلب کرے، اور جو تعبیر طالب پر ظاہر ہو وہ بھی عرض کر دے، پھر درستی اور خطا کو اس میں تلاش کرے، کیونکہ اس دنیا میں حق اور باطل کے ساتھ ملا ہوا ہے، حق باطل کے ساتھ ملا ہوا ہے اور درستی خطا کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ نمبر 16، مرید بلا ضرورت بلا اجازت شیخ سے الگ نہ ہو، یعنی جدائی اختیار نہ کرے، کیونکہ اپنے لیے اپنے پیر کے غیر کو اختیار کرنا عقیدت کے منافی ہے۔ مرید کو اپنی آواز نمبر 17، مرید کو اپنی آواز کو پیر کی آواز سے بلند نہ کرے، مرید اپنی آواز کو پیر کی آواز سے بلند نہ کرے بلکہ اونچی آواز سے شیخ کے ساتھ گفتگو بھی نہ کرے کہ یہ بے ادبی ہے۔ یہ آداب ہیں صحابہ کرام والے کہ نہیں ہیں؟ ہاں، لوگ کہتے ہیں کیا ہے تصوف، کیا ہے تفسیر؟ تصوف وہی نہر ہے بھائی، یہ وہیں سے چلی آ رہی ہے۔ اور یہ صحابہ کرام کو آداب کس نے سکھایا تھا کہ نبی کی آواز سے آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے؟ قرآن اس بات پہ شاہد ہے، قرآن اس بات پہ شاہد ہے۔ تو اب کیا ہے کہ یہ آداب زندگی جو ہیں، آداب بندگی، آداب زندگی سیکھنے والا ہی اللہ تک پہنچتا ہے۔ اور یہاں جو شیخ کے آداب ایسا فرما رہے ہیں، یہاں شیخ کا ادب کرنے سے مراد فی الحقیقت شیخ کا ادب کرانا مقصود نہیں ہے، کیونکہ یہاں اس کی تربیت ہونی ہے، تزکیہ نفس ہونا ہے نا۔ جو شیخ تزکیہ نفس کر رہا ہوگا، وہ تربیت جب کر رہا ہوگا تو یہاں سے تربیت کر کے کانٹ چھانٹ کر کے اس کو اپنے پاس نہیں رکھنا، اس نے اسے بارگاہ رسالت میں پیش کرنا ہے۔ تو ایسے اٹھا کے دے دیا جائے گا بغیر کوئی ادب سیکھے ہوئے۔ اس لیے بزرگ نے فرمایا کہ جو شیخ نے اپنے مریدین کو ادب نہیں سکھایا، اس نے کچھ نہیں سکھایا۔ وہ لمبی لمبی نمازیں، لمبے لمبے ذکر اذکار، لمبی لمبی تسبیحاں سب کچھ کرا لیا، پر ادب نہیں سکھایا۔ فرمایا کہ کوئی وہ تو یہ عبادت تو بہت سارے لوگ کر رہے ہیں ایسی، لیکن ادب کے ساتھ کرنا اس کو اس مقام پر لے جائے گا۔ لمحے بھر کے اندر ادب آپ کو لمحے بھر کے اندر بہت بڑے مجاہدات سے جان چھڑاتا ہے ادب۔ فرمایا 18 نمبر، فرمایا کہ اگر ظاہر و باطن میں فتوح اور کشائش حاصل ہو، یعنی مال و دولت آنے لگے یا فیوزات کی آمد ہو، دین و دنیا دونوں کے حوالے سے اگر اسے فائدہ ہو رہا ہے، تنگی دستی تھی اور مال و زر آنے لگا، ہاتھ میں اللہ نے وسعت پیدا کر دی، کشائش آ گئی، رزق میں فراوانی آ گئی، دولت آنے لگی اور روحانی طور پہ فیوز و برکات بھی آنے لگے، تو اسے اپنے پیر کی کہ طفیل جانے، اپنی عبادات کی طرف توجہ نہ کرے کہ میں نے بڑا ذکر فکر کیا ہے تو پھر یہ مجھ پہ یہ جو اب جو میرا حال ہونے لگا ہے تو میں نے جو محنت کی ہے نا یہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یہ بھی شیطان کا وسوسہ ہے، پھر مارے گا۔ اور آدمی سوچے کہ بات تو صحیح ہے، پہلے محنت نہیں کرتا، اب محنت کر رہا ہوں تو ابھی محنت کا میری نتیجہ مل رہا ہے۔ اور فرمائے کہ اور اگر واقعے میں دیکھے کہ دوسرے مشائخ سے فیض پہنچا ہے، امام ربانی فرماتے ہیں اگر خواب میں دیکھے یا مراقبے میں دیکھے کہ کوئی دوسرا بزرگ اسے فیض دینے آیا ہے، میں کوئی مثال طور پہ کوئی بزرگ آئے، وہ ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بزرگ غوث اعظم آ جائیں، لاج شواس قلندر آ جائیں، بابا صلاح الدین آ جائیں، اور وہ آ کر آپ کا کوئی آپ کے لطائف کو تازہ کریں، ٹھیک ہے، سبق تازہ کریں، آ کے آپ کو فیض دیں تو لام والا فطری طور پہ انسان ان کی طرف متوجہ ہوگا کہ مجھے یہ فیض اس بزرگ ہستی سے ملا ہے۔ امام ربانی نے اس سے ہی پردہ اٹھا دیا۔ یہ ہے شیخ کامل کا کام، یہ شیخ کامل کا کام، کامل اکمل شیخ کا کام۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر اپنے حالت مراقبہ میں یا خواب میں، حالت خواب میں کسی دوسرے شیخ کو دیکھے کہ وہ اس کو فیض دے رہا ہے تو فرمایا کہ اس کو بھی اپنے ہی شیخ کا فیض جانے اور یہ یقین رکھے کہ یہ میرے ہی شیخ کے لطائف میں سے کوئی لطیفہ ہے جو دوسرے بزرگ کی صورت اختیار کر کے مجھے فیض دینے آیا ہے۔ اور آپ یہ دیکھتے ہیں نا بزرگان دین کو، آپ نے سنا بھی ہوگا، یہ کتب میں آپ نے پڑھی بھی ہوں گی باتیں، اور جو لوگ اہل تصوف ہیں، سلسلہ ہیں، ان کیا تو یہ معروف باتیں وہ دیکھتے اب بھی اللہ مشاہدہ کراتا ہے کہ مشائخ جو ہوتے ہیں وہ مختلف مقامات پہ آپ کو نظر آتے ہیں ایک وقت میں۔ حالت خواب میں تو نظر آ ہی جائیں گے نا، ایک ہی وقت میں کئی جگہ نظر آ جائیں گے حالت خواب میں، لیکن زندگی میں ایک ہی وقت میں، زندگی میں ایک نے کہا میرے پاس ہے، اس نے کہا نہیں میرے پاس تھے،
ایسے واقعات ہیں نا، یہ بالکل ہو سکتا ہے، یہ بالکل ہو سکتا ہے۔ یہ کیا ہے کہ یہ جو لطائف ہیں، یہ جسم تو اس بات کا پابند ہے کہ یہ ایک وقت میں ایک ہی جگہ رہے گا، مادی جسم ایک وقت میں ایک ہی جگہ رہے گا، لیکن لطائف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پاور عطا کیا ہے کہ، اور پاور کس سے ملتا ہے؟ ذکر الہی سے۔ اس میں ذات جو ہے نا اللہ، یہ بھائی یہ بہت بڑی چیز، اس کے آگے تو کوئی چیز ہی نہیں ہے نا، سارا تمام تر قوت اس کے اندر ہے۔ جب بندے کا دل لطیف قلب اس میں ذات کی تکرار کرتا ہے، کرتے 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 کثرت، اور اللہ نے کیا فرمایا؟ تم مجھے کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور کامیابی ایک مطلب کہ وہ ایک میدان ہے کامیابیوں کا، کوئی ایک شعبہ نہیں ہے اس کے لیے۔ تو فرمایا تم مجھے کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو جب ہم کثرت ذکر کرتے ہیں لطیف قلب کے اوپر، تو اس لطائف کے اندر وہ قوت پیدا ہوتی ہے کہ پھر یہ ایک لطیفہ ہونے کے باوجود یہ کئی شکلیں اختیار کرتا ہے۔ یہ جب چاہتا ہے اپنے شیخ کی شکل میں، دوسرے شیخ کی شکل میں، اپنے شیخ کے وجود سے نکلتا ہے اور ان کے طالبین، ان کے مریدین کے پاس جا کے ان کے شیخ کا فیض پہنچاتا ہے۔ اندرون خانہ اصل میں ہوتا یہ ہے، اندرون خانہ شیخ تو اپنے مقام پر ہوتا ہے، شیخ اپنے مقام پر ہوتا ہے، اور اس کے لطائف فیض پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ تو امام ربانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات شیخ کو علم ہوتا ہے، بعض اوقات شیخ کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ میں اب فلاں فلاں کے پاس اس وقت موجود ہوں، اور فلاں بعض اوقات اسے پتہ بھی نہیں ہوتا، اور مرید کا کام پروردگار عالم اس طرح چلا رہا ہوتا ہے۔ یہ تربیت نگہداشت اس کے دست قدرت میں ہے۔ یہ سسٹم کو اور کون چلا سکتا ہے؟ انسان تو نہیں چلا سکتا، یہ انسان کے اختیار کی بات نہیں ہے، یہ وہ کرتا ہے کہ فرمایا بعض اوقات شیخ کو پتہ ہوتا ہے اپنے اس روحانی پاور کا، اور بعض اوقات شیخ کے علم میں بھی نہیں ہوتا، اور پروردگار عالم اس کے وجود سے اس کے مریدوں کو سامنے لا کر ان کو فیض برکات عطا فرماتا ہے۔ جیسے ایک مقام میں امام ربانی نے فرمایا کہ لوگ حج کر کے آئے اور مجھ سے کہا کہ حضرت ہم نے آپ کے ساتھ، ہم صفا پہ تھے، مروہ پہ تھے، ہم نے آپ کے ساتھ طواف کیا ہے۔ فرماتا ہے کہ یہ اس فقیر پر بہتان ہے، مکتوبہ شریف میں لکھا آپ نے، اس فقیر پر بہتان ہے۔ یہ فقیر تو ان دنوں اپنے گھر پہ تھا، اور امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کی خاطر آپ نے جو اپنی ذمہ داری تھی، کہ اکبر بادشاہ کا بڑا مسئلہ تھا دین نافذ کرنے والا، تو ان مصروفیات کے باعث آپ نے حج بیت اللہ کی طرف بھی آپ نہیں جا سکے۔ اب حج بیت اللہ آپ نے نہیں کیا، دین کی خدمت کی وجہ سے نہیں جا سکے۔ جیسے اپنا علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے کہا کہ میں مدینے کیا منہ لے کے جاؤں گا، کہ رسول اللہ فرمائیں گے کہ وہاں پاکستان کے اندر میری خدمت میں وہ ڈاکے پڑ رہے تھے اور تم یہاں گئے۔ اپنی انداز ہے نا سوچ کا، نظریہ اپنا نظریہ ہے سوچ کا۔ تو امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیت اللہ شریف کی بظاہر آپ تشریف نہیں لے گئے، لیکن وہاں سے آنے والے بتاتے ہیں آپ نے طواف بھی کیا ہے، اب زمزم پہ بھی ساتھ تھے، صفا مروہ میں ساتھ تھے، پورے حج آپ نے کیا۔ فرمایا میں تو اپنے گھر پہ تھا، میں تو نہیں گیا۔ اس کے بعد پھر آپ نے تفصیل ساری بتائیے کہ یہ ہوتا اس طریقے سے۔ کتنے ہو گئے؟ کتنے نمبر ہو گئے؟ 18۔ ہاں، تو فرمایا کہ یہ یقین رکھے کہ میرے شیخ کے لطائف میں سے ایک لطیفہ جو اس فیض سے مناسبت رکھتا ہے، میری آزمائش بن کر میں دوسرے شیخ کی صورت میں ظاہر ہوا ہے، لہٰذا مغالطے سے بچے اور اپنے پیر کے ساتھ حسن اعتقاد اور اس کی محبت پر قائم رہے، یعنی یہ خیال نہ کرے کہ تصور کسی اور شیخ کی طرف چلا جائے۔ مختصر یہ کہ طریقت سب ادب ہے، مثل مشہور ہے کہ کوئی بے ادب اللہ تک نہیں پہنچتا۔ اگر کوئی مرید بعض آداب کی بجاوری میں اپنی مجبوری جانے اور کوشش کے باوجود ان آداب کی مناسب ادائیگی تک نہ پہنچ سکے تو اس کے لیے معافی ہے، مگر اس کوتاہی کا اعتراف ضروری ہے۔ اگر خدا نخواستہ آداب کی رعایت نہ کرے اور اپنی کوتاہی کا اعتراف بھی نہ کرے تو ایسا مرید ان بزرگوں کی برکات سے محروم رہتا ہے۔ یعنی ادب کرنے کی کوشش تو کرتا ہے، ادب کرنے کی کوشش تو کرتا ہے، کر نہیں پاتا، اپنی طرف سے کوشش بہت کرتا ہے، جستجو بہت کرتا ہے، مگر اس چل نہیں پاتا، ادب کر نہیں پاتا، اور کرتا کچھ ہے ہوتا کچھ ہے، بعضوں کا ہوتا ہے نا ایسا
کہ کرنا کچھ چاہتا ہے ہو کچھ جاتا ہے، تو فرمایا کہ وہ اس کے لیے معافی ہے، کیونکہ اس کی نیت نہیں تھی بے ادبی کرنے کی، وہ ادب کرنا چاہتا تھا، ہو گئی اسے بے ادبی، تو انما الاعمال بالنیات، فرمایا کہ پھر اس پہ گرفت نہیں، پھر بھی، لیکن فرمایا کہ پھر بھی اپنی غلطی مانے، اظہار بندگی کے لیے اس پہ اڑ نہ جائے کہ بھائی میں تو کرنا چاہتا تھا مجھ سے ہو نہیں رہا تو میرا تو قصور نہیں ہے اس میں، یہ ذہن نہیں بنائے، پھر معاملہ خراب ہو جائے گا، نہیں، فرمایا کہ اپنے آپ کو پھر بھی قصوروار جانے اور کوشش میں لگا رہے۔ تو پچھلے درس میں فقیر نے آپ سے ایک بات عرض کی تھی، آخری بات، کہ شیخ پر اعتقاد کے حوالے سے، شیخ پر یقین کے حوالے، شیخ پر یقین کیسا ہونا چاہیے؟ تو اس فقیر نے آپ سے کہا تھا کہ اس فقیر کا اپنے شیخ پر یقین ایسا ہے اور انشاءاللہ مرتے دم تک رہنے والا ہے کہ اگر اس فقیر کا مرشد کامل اس فقیر کو کہے نا کہ سمندر میں چھلانگ لگا دو یا دریا میں کود جاؤ، تو باوجود اس کے کہ اس فقیر کو تیرنا نہیں آتا، تو یہ فقیر اپنے شیخ سے یہ عرض نہیں کرے گا کہ حضور مجھے تیرنا نہیں آتا، اور اگر آپ اجازت دے تو کوئی ایسی چیز لے لوں جو مجھے ڈوبنے سے بچا لے، چیزیں ہوتی ہیں نا تیراکی کے حوالے سے، تو میں ڈوبنے سے بچ جاؤں، مجھے تیرنا نہیں آتا، یا یہ کہ آپ ارشاد تو فرما رہے کہ سمندر میں چھلانگ لگا دو، ایک تو مجھے تیرنا نہیں آتا، پھر حضور وجہ کیا ہے؟ سمندر میں چھلانگ تو لگا دوں لیکن اس کی وجہ کیا ہے، میں کیوں لگا دوں؟ کوئی مقصد تو پتہ ہو نا کہ مجھے پھر میں جاؤں جان کی بازی بھی لگاؤں۔ تو اس فقیر کا یقین اور ایمان اپنے شیخ کامل پر ایسا ہے کہ یہ فقیر نہ تو یہ کہے گا کہ مجھے تیرنا نہیں آتا، اور نہ یہ فقیر یہ کہے گا کہ میں ڈوب جاؤں گا، اور نہ مقصد کہ آپ کیوں، کیا، کیسے، تینوں میں سے کچھ بھی نہیں۔ امر ہو گیا، عمل ہو گیا، امر ہو گیا، عمل ہو گیا، شیخ کی ذات پر یقین ایسا۔ اچھا کیوں نہیں اپنے شیخ سے کہیں گے کہ مجھے تیرنا نہیں آتا تو کہیں میں ڈوب نہ جاؤں؟ اس لیے کہ اس فقیر کا یہ بھی یقین ہے کہ میرا شیخ مجھے تیرنا نہیں آتا مگر مجھے ڈوبنے نہیں دے گا۔ جس نے جہنم سے نکال کے ہمیں جنت کی طرف ڈال دیا ہے وہ اس دنیا کے پانی میں ڈوبنے دے گا آپ کو؟ جہنم بڑا ہے کہ سمندر بڑا ہے؟ جہنم کی عطا گہرائیوں سے ہمارے اعمال ایسے ہیں، یہ فقیر اپنی بات کر رہا ہے کہ وہ اس گہرائی سے نکالا ہے، اس گہرائی سے نکال کے اس راستے پہ ڈال دیا ہے، تو یہ راستہ تو جنت کو جانے والا ہے نا۔ یہ ہمیں یقین ہے انشاءاللہ ہم جس راستے پہ چل رہے ہیں اپنے مشائخ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے، اپنے اعمال نہیں ہیں، ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے جنت تک چلے جائیں گے، اور جنت کے اندر بھی چلے جائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو کہاں سے نکالا؟ جہنم کے سمندر میں سے نکالا، یوں کہہ لیں۔ تو جب جہنم کے سمندر سے بچا سکتا ہے تو پھر یہ اس سمندر گہرائی کیا چیز ہے؟ جہنم کا معاملہ ایمان جانے کے ساتھ ہے، ایسے ہی ہے نا، ایمان کے والے واسطے جہنم میں آدمی جائے گا نا، ایمان کے معاملہ خراب ہوں گے تو، اور اس سمندر میں پانی ہے تو جان صرف جان جائے گی۔ جو ایمان بچا رہا ہے آپ کی جان نہیں بچا سکتا، جو ایمان بچا رہا ہے وہ آپ کی جان نہیں بچا سکتا۔ اچھا یہ صرف دعویٰ نہیں ہے، یہ صرف دعویٰ نہیں ہے، اس فقیر نے پریکٹیکل کیا ہے، ہاں ایسے نہیں بیٹھے ہوئے الحمدللہ۔ اور یہ آپ کو بتانے کا مقصد، ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو تزکیہ نفس ہے اس میں یقین اپنے شیخ پر یہ بہت لازمی چیز ہے، بہت لازمی چیز ہے۔ ہاں جس کے یہ فقیر بھی جو بتانے جا رہا ہے اس پہ کوئی عمل نہ کرے، جس کے دل میں ذرا سا بھی بال رائے برابر بھی اگر کھٹکا ہوگا تو پھر نقصان اٹھائے گا۔ تو اس لیے یہ 100% زیادہ یقین کی بات ہے۔ تو یہ فقیر ایک جگہ تبلیغ کے لیے گیا، حضرت صاحب کا حکم تھا کہ جمعے کہیں نہ کہیں جایا کریں، تو یہ فقیر ہر جمعے کو جایا کرتا تھا۔ تو اس فقیر کے پاس ایک سائیکل ہوا کرتی تھی، تو ہم نے جب وہ گئے، جو جاتے ہوئے راستے میں ایک نہر آتی تھی، نہر اپنی یہی کوٹری والی، اور اس کو ہم نے کراس کرنا ہوتا تھا، اور اس کو کراس کرنے کے لیے وہ جو ریلوے ٹریک ہے اس پہ سے گزر کے جانا پڑتا تھا۔ ایک طریقہ تو یہ تھا کہ سائیکل کندھے پہ اٹھائی اور نکل گئے، اور ایک طریقہ یہ تھا کہ لوگ سائیکل چلا کے بھی جاتے تھے، بیٹھ کے نہیں،
بیٹھ کے نہیں، ایسے ہی ایک دفعہ اس فقیر نے دیکھا کہ ایک بندہ آگے جا رہا ہے اور سائیکل وہ لائن کے اوپر چلا رہا ہے، خود پیدل چل رہا ہے، سائیکل ایسے پکڑی ہوئی ہے اور پٹری کے اوپر سائیکل۔ اب آپ کو پتہ ہوگا کہ سائیکل جب چلتی ہے نا تو اگلے اور پچھلے ویل اس کے بیلنس میں نہیں رہتے، اگلا ویل کہیں تو پچھلا کہیں ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ آپ کبھی سائیکل کچی زمین پہ چلاؤ تو اس کی نشان نشان آپ کو بتا دیں گے، یوں یوں زگ زیگ میں جاتی ہے۔ اسٹریٹ ٹریک کے اوپر اس کو لے کے چلنا، اور اتنی 4 انچ کی پٹی ہے اس کے اوپر سائیکل کو لے کے چلنا، اور پھر نیچے نہر ہے۔ اچھا، پھر اس کے جو اسٹیپ ہیں جو سلیپر لگے ہوتے ہیں وہ اتنے دور دور ہیں کہ وہ آپ کو پاؤں اٹھا کے یہاں سے اٹھا کے باقاعدہ یوں کر کے رکھنا پڑتا ہے، دور ایسے کر کے رکھنا پڑتا ہے، جیسے کہ ٹاپنا کہتے ہیں نا، اس طریقے سے۔ اب اس طریقے سے چلنا اور سائیکل کو پکڑ کے بھی چلنا۔ تو اس سے پہلے فقیر سائیکل کندھے پہ اٹھا کے لے کے نکل جاتا تھا۔ ان صاحب کو جب دیکھا ہم نے کہا اگر یہ چلا سکتے تو پھر ہم بھی چلا سکتے ہیں، انسان ہی ہے نا، یہ چلا رہا پھر۔ تو ایک دفعہ ہم نے کوشش کری، تھوڑا چلائی، پیچھے سے پھر اتر گئی ہینڈل، تو اپنے اگلا ویل تو اپنے اختیار میں تھا، پچھلا اپنے اختیار میں نہیں ہوتا تھا، اتر جاتا تھا بار بار۔ تو بار بار اس کو اٹھا کے 2-4 دفعہ پریکٹس کی تو وہ پھر ہو گئی سیٹ۔ تو ایک دفعہ ہم دین کی خدمت کر کے واپس آ رہے تھے، جب ٹریک پہ چڑھے نا، جب ٹریک پہ چڑھے تو اب چلتے ہی کیا تھا، یہ جیسے یہ 2 پٹریاں ہیں اور ادھر ٹریک جب ختم ہوتا ہے ادھر پانی، پٹری ٹریک جب ختم ہو رہا ہے ٹریک کی تھوڑی سی پٹریاں پھر پانی، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو ہم چلتے تھے بیچ میں، 2 پٹریوں کے بیچ میں، اور سائیکل جب ٹریک پہ چڑھے تو اب وہ یقین تھا نا، اس یقین کو نفس و شیطان نے چیلنج کر دیا، جو ابھی آپ کو بات بتائی نا کہ اگر ہمارا شیخ ہمیں کہے تو ہم یہ کر دیں گے۔ اس وقت اچانک اس نے وار کیا اور کہنے لگا کہ اگر تمہیں اپنے شیخ پر اتنا ہی یقین ہے نا کہ اگر تم پانی میں گر بھی جاؤ تو تمہیں بچا لے گا، تو پھر ادھر کیوں چل رہے ہو، اس طرف چلو نا، جدھر صرف آپ پانی، ذرا سی سائیکل انبیلنس ہوئی تو آپ گئے، اب سائیکل سنبھالو یا اپنے آپ کو سنبھالو، اور چلنا بھی الٹا ہے۔ اور ٹرین کی ٹائم کا کوئی پتہ نہیں کہ ٹرین کب آ جائے، یہ بھی ہمیں نہیں پتہ تھا کہ ٹرین کی ٹائمنگ کیا ہے۔ یہ خیال آیا کہ یار اگر اس طرف چلنا ہے، اور یہاں تو پھر بچنے کی کوئی صورت تھی بیچ میں، لیکن ادھر تو چھلانگ ہی مارنی پڑے گی ٹرین اگر آ گئی تو، اور چھلانگ مارو گے تیرنا تو آتا نہیں ہے۔ لیکن وہ جو اپنے شیخ پر یقین کی بات تھی، اب اس نے وہی کہا کہ اگر تمہیں اپنے شیخ پہ اتنا یقین ہے کہ تمہیں تمہارا شیخ بچا لے گا تو ادھر کیوں چلو، ادھر چلو نا۔ اس کو دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی، نفس و شیطان کو دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اس فقیر نے کہا اگر یہ بات ہے، یعنی کہ تمہارے یقین کو چیلنج کر رہا ہے تو پھر لے۔ ہم نے سائیکل اس طرف کری، وہ خود اس طرف آ گئے، اور اس ٹریک پہ چلنا شروع کیا ہم نے، اور اس ٹریک پہ بڑے اطمینان قلب کے ساتھ اس میں اس فقیر کا کمال نہیں، شیخ کی توجہ کا اثر تھا، وہ شیخ کامل کی توجہ کا اثر تھا۔ یقین کر کے تو دیکھیں نا، تو اتنے اطمینان سے اس چھوٹے سے حصے پہ چلے کہ اتنے اطمینان سے تو ہم بیچ میں بھی نہیں چلتے تھے۔ تو گاڑی ہم نے ہم سائیکل ہم نے کراس کر دی، جب اس طرف چلے گئے تو اس کے بعد پھر ٹرین آئی۔ ٹرین بھی آ سکتی تھی، اور اگر گرتے تو پانی میں جاتے، 2 خطرے سر پہ تھے۔ اس نے اس پل کے اوپر ہمیں چیلنج کیا، ایسا نہیں تھا کہ دریا کنارے کہیں کھڑے ہوئے ہیں تو پھر کیا اب ڈبکی مار دو، تمہیں تمہارا شیخ بچا لے گا، تمہارا یقین ہے۔ ہم نے کہا کہ ہمارا شیخ ہمیں کہے، جملہ کیا تھا، شیخ کہے، حکم دے کود جاؤ، تو ہم کیوں، کیا، کیسے نہیں کریں گے، کود جائیں گے، وہ سب کچھ ان کے حوالے۔ تو یہ جو ہے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اس پہ کوئی عمل کرنے کی کوشش نہ کرے، یہ بہت بہت بہت، کیونکہ پھر ذرا بھی کھٹکا آ گیا نا، ذرا سا بھی کھٹکا اس وقت آ گیا کہ یار پتہ نہیں مدد آئے گی بھی کہ نہیں آئے گی، تو پھر وہ معاملات ہیں نا، پھر وہ یوں جائیں گے، یوں دیر ہی لگے گی۔ تو بہتر ہے کہ اس امانت کو سنبھال کے رکھا جائے اور اس آزمائش میں اپنے آپ کو نہیں ڈالیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں دین اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔ ویسے آپ سب کی عقیدتیں بہت اچھی ہیں ماشاءاللہ، ہم جانتے ہیں۔